مصطفیٰ ہمارا درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجر کی جو آخری کچھ رکوعات تھی اس میں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے اور اصل میں وہ شکل میں تو انسان تھے لیکن نورانی فرشتے تھے، اور انہوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے یا آپ کا بیٹا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی، اور ان کی اہلیہ جو تھی ان کی بھی اسی حساب سے بعض روایت کے مطابق 90 سال یا اس سے زیادہ۔ تو بظاہر یہ ولادت کی بچے پیدا کرنے کی عمر تو نہیں تھی، تو اس لیے خوشی تو بہت ہوئی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن تعجب بھی ہوا۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے اور یہ سچی ہے، اور آپ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں، اصل مسئلہ یہ تو گمراہوں کا کام ہے۔ میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تعجب یہ تھا کہ کیسے ہوگا، آیا ہمیں دوبارہ جوان کر کے پھر بیٹا دیا جائے گا یا اسی حالت میں ہوگا؟ اور یہ جو انسان کے ذہن میں ایک سوالات آ سکتے ہیں، یا اسی بیوی سے ہوگا یا کسی اور بیوی سے ہو، دوسری شادی کر کے کسی اور سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی عمر میں، اسی حالت میں، اسی اہلیت سے انشاءاللہ بیٹا عطا کرے۔ وہاں سے خوشخبری لے کر پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے یہ فرشتے، اور ان سے درخواست کی کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات ہی نکل جائیے، اس لیے کہ آپ کی قوم پر عذاب، بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ مردوں سے بدکاری کے گناہ میں مبتلا تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منت سماجت کی کہ یہ عورتیں ہمارے اس میں بچیاں میری جو ہیں، ان کے مراد یہ تھی کہ یہ جو عورتیں ہیں وہ اسی لیے اللہ نے پیدا کیے کہ حلال طریقے سے ان سے نکاح کرو، لیکن تم لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب دینے کا فیصلہ کیا کہ ان کے ناپاک وجود کو زمین سے ہٹایا جائے اور زمین کو پاک کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے فوراً ان کو گویا کہ پکڑ لیا، ان کی شہر کو اٹھا کر اوپر پٹک دیا، اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور جو اس میں سے بھی اگر کوئی بچ بھی جائے تو پیچھے سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی اہلیہ جو تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھی، ان کو بھی جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ایک پتھر آیا ان کو بھی لگا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ سب کے سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو یہ دو انبیاء کرام کا تو یہ واقعہ ہو گیا۔ تیسرا جو ہے وادی حجر جس نام سے یہ صورت ہے، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بہت بڑی زیادتی کی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان سے، پتھر کے چٹان سے اونٹنی پیدا کی۔ یہ آج کی تاریخ تک میں کبھی ہوا نہیں تھا اس وقت تک، اور نہ پھر کبھی ہوا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ چٹان سے، ایک پتھر سے اونٹنی پیدا ہو، اور پھر اونٹنی بھی ایسی کہ جو گابن ہو، یعنی اس کو بھی بچہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد یعنی اگر پیدا ہونے کے بعد اس کو حمل ٹھہرتا تو پھر تو یہ ہوتا کہ جی کسی اونٹ سے ملی، لیکن نہیں، پیدا ہوتے ہی اس کو بچے کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے باوجود جسامت بہت بڑی، یعنی اچھی خاصی عام اونٹنیوں سے بڑھ کر، اور پھر اس کا دودھ بھی عام اونٹنیوں سے بہت زیادہ۔ تو اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان قبول کرتے، انہوں نے الٹا اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں بدبخت لوگ۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پر موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا، اور ان سب کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، تو نیست و نابود ہو گئے، اسی وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی جو معجزہ تھا اس کی ناقدری کی۔ تو بہرحال صورت کے ہجر کے یہ تین واقعات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ دنیا کا مال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آج تو قرآن والا مال کے پیچھے لگا ہے، قرآن کی نعمت جس کے پاس ہے اس کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کے
اور زبان پر جیسے ہے ایسے اس کے عمل میں بھی ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ زبان پر اگر یہ عمل میں نہیں ہے تو یہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا، کوئی فائدہ نہیں، عمل ساتھ میں ضروری ہے۔ سورۃ النحل 14 سپارے میں یہ صورت ہے، سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ شہد کی مکھی جانور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پیدا کیے، اور تمام جانوروں میں انسان اگر غور و فکر کرے تو عجیب اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں، یعنی سب میں عجیب عجیب الگ الگ خصوصیات ہیں کہ حیات الحیوان اور اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ ان کتاب جانوروں کے اوپر لکھی گئی ہیں کہ جس میں ان کی خصوصیات موجود ہیں، اور آج کل تو اور زیادہ تحقیقات آ گئی۔ تو شہد کی مکھی کا چونکہ خاص طور پر اس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس کا نظام کیسے بنایا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس شہد کی مکھی اتنی سی چیز کو اللہ نے اتنا سارا نظام کیسے سمجھایا ہے، کہ اس کے عقل میں یہ باتیں کیسے آتی ہیں۔ تفصیل تو اس کی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں ایک بہت بڑا نظام ہوتا ہے کہ ایک پرانی مکھی جس کو بہت کہتے ہیں وہ ان کی سردار ہوتی ہے، اور باقی ساری مکھیوں پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اور یہ ان میں کام تقسیم کرتی ہے، ڈیوٹیاں ہر ایک کی اپنی اپنی سب کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ اس میں کسی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر عمل ان کا اللہ نے ان کو ایسا عجیب دیا ہے کہ یہ جو چھتا بناتی ہیں، یہ چھتا بنانا یہ بھی کتنا اللہ نے ان میں خصوصیت رکھی ہے کہ ایک چھتے میں 20 سے لے کر 30,000 تک کھانے، اور یہ کھانے بنا بنا کر جو ہے یہ بنا رہی ہوتی ہیں، اور ان میں یہ مسدس بولتے ہیں، یعنی 6 کونوں والے کھانے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 6 کونے ہوتے ہیں، یہ سب 6 کونے والے کھانے بناتے ہیں، اور ان کو اس ترتیب سے بناتے ہیں کہ آج کل آپ جدید ترین کمپیوٹر سے اس کو ناپیں نا، ایک بال کے برابر فرق نہیں ہوتا ہے، اتنا عجیب انداز میں اس کو کہ کیسے کس پھٹے سے اور کس کمپیوٹر سے بناتی ہیں، اللہ نے ان کو ایسا ذہن یعنی ایسا شعور دیا ہے جس کے مطابق یہ کام کر رہی ہے۔ حالانکہ ایک بے زبان اور بے عقل جانور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان میں جو بچے جنتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان پہ لکھا ہے کہ اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، وہ الگ سسٹم ہوتا ہے ان کا۔ پھر اس میں جو ہے جو جہاں پر یہ اپنا یہ ایک تو ان کے جب یہ شہد نکالتی ہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام وہ گندگی نکالتی ہیں جس کو ہم پاخانہ وغیرہ کہہ دیا، جو بھی ان کا ہے وہ اس کا سسٹم ان کا الگ ہے، وہ الگ جگہ جاتا ہے، یہ چیزیں شہد الگ جگہ جمع کرتی ہے۔ پھر وہ ایک مکھی کا حکم ان پہ چلتا ہے، وہ پوری مملکت ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے، بعض جو ہیں وہ چوکیداری کرتی ہیں، جیسے سیکورٹی گارڈ ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کسی کا کوئی ادھر ادھر سے حملہ ہوا، یہ جو جب انسان ہاتھ لگاتا ہے تو پھر کیا حال کرتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پھر ان میں جو ان کے انڈے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کا نظام الگ ہوتا ہے، اور یہ کچھ جو ہے پھر ان کی انجینئر ٹائپ ہوتی ہیں کہ وہ یہ چیک کرتی ہیں کہ یہ کیسے بنا ہے، کس سسٹم سے یہ چھتا بن رہا ہے، کس طرح اس میں شہد جمع ہو رہا ہے، پورا ان کا ایک نظام ہے، یعنی انسان کتنی تفصیل بولے۔ اور یہ پھر کچھ جو باہر جاتی ہیں وہاں سے یہ شہد وغیرہ رس تلاش کر کے، شہد تو پھر بنتا ہے ان کے ہاں، یہ رس تلاش کر کے پھلوں سے لاتی ہیں، جب رس تلاش کر کے لاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آتی ہے دوسروں کو بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز موجود ہے، یعنی وہاں سے آپ کو رس ملے گا، تو چنانچہ ساری ادھر جاتی ہے اس طرف، اور ایک عجیب کام یہ کرتی ہے کہ جس پھل سے انہوں نے رس نکالا ہوتا ہے یہ اس پھل پر کوئی عجیب سی نشانی چھوڑتی ہے، جو دوسری والی آتی ہے نا ان کو بتاتی ہے کہ بھئی اس سے نہیں نکالنا، اس سے میں نے نکال دیا ہے تاکہ تمہارا ٹائم خراب نہ ہو، اتنا ان میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ پھر وہ دوسری بھی ادھر جاتی ہیں، وہ بھی وہاں سے پھر جمع کر کے لاتی ہیں، اور اگر کوئی خراب لاتی ہیں، کوئی گن بلا اور غلط چیز لے کے آتی ہے تو باقاعدہ یہ جو سیکورٹی والی ہوتی ہے اس کو سزا دیتی ہے کہ آپ نے ایسا غلط کام کیوں کیا، اور یہ آپ کی جو ہے نا اپنے کام میں سستی کیوں دکھائی، باقاعدہ ان کا ایسا نظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ اس پہ بہت تفصیل لکھی گئی ہے، انسان جتنا پڑھتا ہے جتنا سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے، آخر یہ نظام یہ کیسے ان کو کس نے سمجھایا ہے، اور ان کو یہ سب کچھ کون بناتا ہے، اور پھر جو شہد پیدا ہوتا ہے بنتا ہے وہ کتنا کمال کا ہوتا ہے، اس میں کتنی بیماریوں سے شفا ہے، اور کتنا کارآمد ہے، اور کیا کچھ اس میں خصوصیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو مکھیاں ہیں اور پھر مکھی کی جو سربراہ ہے اور یہ سارے کام ان کا نظام تو اپنا ہے، لیکن یہ اصل میں ہمارے حکم سے ہوتا ہے، اصل میں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اب ان مکھیوں پر حکم تو کوئی چلا کے دکھائے نا اللہ کے سوا، کون چلا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات کا حکم میرا مکھیوں تک پر بھی چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے،
یکتا اور ہمارے جو ہے حاجت روا مشکل کشا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ دلیل ہے قرآن کریم میں اللہ نے اس سے دلائل دی۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہتے ہیں، یہ نعم جو ہے جانوروں کو کہتے ہیں، اس میں اور جانوروں کا بھی تذکرہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں مذکور ہیں، جو عام نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں، زمین آسمان چاند سورج ستارے چرند پرند، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ جانوروں میں نے جانور پیدا کیے، اس سے تم لوگ بہت سے کام لیتے ہو۔ اب کچھ تو ایسے ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں، جیسے گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، سواری کے کام آتے ہیں۔ کچھ اپنے شان و شوکت کے لیے، جیسے لوگ گھوڑے وغیرہ رکھا کرتے تھے، آج کل نئی نئی گاڑی رکھتے ہیں نا، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے۔ تو یہ گھوڑے خچر وغیرہ اچھی طریقے سے اچھی نسلوں کے لوگ پالتے تھے، اور اب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے کام آتے ہیں، اونٹ وغیرہ اور گائے بیل، یہ چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ دودھ کے کام بھی آتی ہیں، یعنی بھینس ہے اور اسی طرح جو ہے بکری ہے، دودھ ان سے ملتا ہے۔ پھر بھیڑ دمبا وغیرہ سے ان کا اون، ان کے بال ملتے ہیں، وہ کام آتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہوتا ہے اور یہ سب کام آتا ہے۔ تو الگ الگ خصوصیات اللہ نے سب جانوروں میں رکھی ہیں اور سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر اس دنیا میں ساری چیزیں موجود ہوں اور انسان نہ ہو تو یہ کسی کام کی نہیں، اور اگر انسان موجود ہو اور یہ ساری نعمتیں نہ ہوں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لیکن یہ آ کر دنیا میں اس چکر میں لگ جاتا ہے اور عبادت اللہ کی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اصل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی، اور اس صورت میں ایک آیت میں تو اور بات بھی اللہ نے بیان فرما دی جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے ایسے جانور پیدا کیے جو سفر کرنے کے، سواری کے، اور اسی طرح کھانے پینے اور ان چیزوں کے کام آتے ہیں، اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں اب علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اس میں جہاز بھی آ گئے، اس میں گاڑیاں بھی آ گئی، اس میں ریل گاڑی بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی کہ آج تو اللہ نے فرمایا کہ سواری کے لیے یہ چیزیں ہیں تمہارے پاس، لیکن آگے فرمایا کہ ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اور اس زمانے میں واقعی کسی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر اتنی گاڑیاں اور ریل، پتہ نہیں جہاز کیا کیا پیدا ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے آج کل کی جتنی سواریاں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ بھی آگے پیدا ہوں گی۔ اس وقت نہیں بتائی کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، جس چیز کا پتہ ہی نہ ہو وہ بتانے کا فائدہ نہیں، لیکن اشارہ کر دی۔ تو بہرحال جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ شکر مکمل طور پر کیسے ادا کرے گا؟ بس یہ ہے کہ زبان سے اللہ نے فرمایا کہ تم ایک ایک چیز کو شمار بھی نہیں کر سکتے، شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ لازم کر دوں کہ جتنی چیزوں کو جو بھی نعمتیں میں نے دی ہیں تو آپ اس کا شکر ادا کرو ایک ایک نعمت کے بدلے، تو یہ انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو شمار ہی نہیں کر سکتا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا چلو میں آسان کر دیتا ہوں، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک چیز کا شکر یوں ادا کرو کہ بس میری مانو، دین پر چلو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلو، بس یہ جب آپ کر لو گے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ تو اس ترتیب کے مطابق ان ساری باتوں سے ہٹ کر آسان سی بات بتا دی کہ دین کا راستہ بتایا، توحید کا بتایا، اس کے اوپر چلو، بس یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ اب دیکھیے، انسان کے اپنے بدن کا نظام تھوڑا سا کوئی معمولی سی تکلیف ہو اور بدن کا نظام تھوڑا سا خراب ہو جائے، بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن، سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بھی اللہ نے پورا نظام ہی ایسا انسان کا مرتب کیا ہے، تو اس لیے واقعی ان نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور جامع آیت ہے اس صورت میں، اس کے متعلق موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں خیر شر ساری کی ساری چیزیں، پورا کا پورا دین آ گیا ہے، اور اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں خطبے میں پڑھنا بھی لازم کر لیا گیا تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تین چیزیں کرنے کی ہیں، تین نہیں کرنے کی۔ فرمایا کہ عدل، انصاف ہر معاملے میں، احکام میں، معاملات میں، اور گھر میں باہر سب کے ساتھ عدل انصاف۔ حکومت والا اپنی جگہ انصاف کرے گا، اور یہ صرف قاضی اور جج کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی اپنی زندگی میں بھی انصاف کرے، اپنے ماتحتوں سے بھی کرے، دوست احباب سے بھی کرے۔ انصاف بہت عام لفظ ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے پورا دین اس میں آتا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ احسان، احسان بھی ہر نیک عمل کو کہتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں ہر نیک عمل کو، اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جو حقوق اللہ میں، جو حقوق العباد میں، اور جو خاندان میں، جو گھر بار اڑوس پڑوس سب اس میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت دار رشتہ دار کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ دار کے حق کا خیال رکھنا۔ تعاون تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور سب سے مقدم ہے، باقی اس کے بعد پھر دوسروں کا نمبر ہے۔ یہ تین کام تو فرمایا کرنے کے، اور تین نہ کرنے کے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو، فحشا بالکل واضح ہو، جیسے زنا ہو، شراب نوشی ہے، اور جیسے پہلے صورت میں گزرا بدکاری وغیرہ، جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب فحش کام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز، یہ بھی نہ کرے۔ اور منکر، منکر کہتے ہیں نا ہر وہ عمل کہ جو شریعت کی نظر میں برا ہو، ناجائز، حرام، گناہ، یہ کوئی بھی منکر ہو، یہ کہتے ہیں نا نہی عن المنکر، تو منکر اسی کو کہتے ہیں کہ جو غلط کام ہو، ناجائز ہو۔ اور عام طور پر بھی جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہو، یعنی اچھا کام نہ ہو، لوگ دیکھ کر ہی سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بغی، بغی کہتے ہیں تجاوز کو، حد سے آگے بڑھنا۔ حد سے آگے بڑھنا جو ہے وہ بھی ہر چیز میں ہو سکتا ہے، وہ انسان کے اپنے ذاتی اعمال میں بھی ہو سکتا ہے، اور تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ چیز کسی پر ظلم ہے، یہ سب حد سے بڑھنا ہے۔ تو اب وہ تین کام اگر کیے جائیں اور یہ تین نہ کیے جائیں تو بس آپ پورے کے پورے دین پر عمل کر لیا۔ یہ ایک آیت میں اللہ نے پورے دین کا تذکرہ فرما دیا، جو کہ اس صورت میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں تعریف کی گئی ہے کہ زندگی بھر ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے اور اسی پر جمے رہے، اور حالات کیسے آئے، آگ میں ڈالے گئے، والد کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے، کتنے کیسے ناموافق حالات، لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے، قائم رہے۔ تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو بھی تکلیفیں آئیں گی اور آ رہی ہیں، لہذا آپ بھی ثابت قدم رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سورت کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آتا۔ یہ مشرکین مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن میں آ رہا ہے کہ جی اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں مانو، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے کہ آتا ہے، آ جائے نا، آ جائے، کب آئے گا عذاب، کیسا عذاب ہوتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مذاق کی باتوں سے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میری باتوں کا، قرآن کی آیتوں کا۔ اللہ نے فرمایا ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں، یہ کرتے رہیں گے، آپ صبر کریں، تنگ دل نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ باقی جو ہے وہ جب عذاب آئے گا نا تو پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گا، آ گیا تو پھر سب کو پتہ چل گیا۔ سورۃ الاسراء کی چند باتیں، اس کے بعد پھر آگے اس میں کچھ زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، تقریباً وہی باتیں ہیں۔ اسراء رات کو کے سفر کو کہتے ہیں، اور یہ شب معراج کی سفر کی طرف اشارہ ہے کہ شب معراج میں دو سفر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک تو وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ زمین کا سفر ہے، رات اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور ایک پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، پھر واپس آئے، یہ معراج ہے۔ تو اسراء کا سفر یہ ہے اور معراج کا سفر وہ ہے۔ تو یہ سفر جو ہے چونکہ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک کے ساتھ ہوا تھا، یعنی خواب نہیں تھا، خواب ہوتا تو کسی کو کیا اعتراض ہوتا۔ مشرکین اعتراض اس لیے تو کرتے تھے نا کہ بھئی یہ تو خواب میں تو ہر کوئی مان لے گا، خواب میں تو کوئی بھی کہے کہ جی میں آسمانوں پر گیا ہوں، تو لوگ بولیں گے ہو سکتا ہے گئے ہوگے، خواب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں یا یہاں پر آسمانوں پر جانے سے یہ خواب کا تذکرہ نہیں، یہ حضرت کی بدن مبارک کے ساتھ تھا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، وہاں احکامات دیے، نماز کا حکم دیا گیا، اور بہت سی باتیں ہوئیں جس کا معراج اس میں تذکرہ آتا ہے۔ تو مشرکین اس کا انکار کرتے تھے اور اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی صرف زبان مبارک سے ہوتا تو تب بھی یہ لوگ کہتے تو غلط تھا، لیکن یہاں تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ اللہ کے پاس گئے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں، اور اللہ نے خود بلایا، خود وہاں پہنچایا، خود یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو اس پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ سب چیز پر قادر ہے۔ اب اس زمانے میں تو اتنی تیز سواریاں نہیں تھی، لیکن آج آپ دیکھیے روز روز تیز سے تیز سواری آ رہی ہے، تیز سے تیز نکل رہی ہے، تو اب کوئی اس کو مان سکتا ہے؟ اب کراچی سے لاہور اسلام آباد 1.5 گھنٹے جہاز میں پہنچ جاتے ہیں، اگر اس زمانے میں کوئی یہ بات کسی کو کہتا کہ میں اتنا تیز گیا کہ میں نے اتنی دیر میں وہاں کا سفر کیا 1.5 گھنٹے میں، تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ لیکن آج دیکھیں
انسان ایسی چیزیں بنا رہا ہے، جب انسان بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اس بات، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور اس میں کوئی اعتراض اور شک کی بات نہیں۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ تم لوگ ملک شام میں جاؤ گے تو دوبارہ فساد مچاؤ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگ فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کریں گے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے تورات کی مخالفت کی، حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا، یہ پہلے کی باتیں ہوئی، اور تو ان پر بخت نصر اور اس قسم کے بادشاہ مسلط کیے گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ پورے ملک میں پھیل گئے اور ان لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں تورات تک کو جلا ڈالا، بیت المقدس کو کی بے حرمتی کی، اور یہ سب کچھ ان پر ہوا یہود پر۔ پھر بعد میں جب اللہ نے اس چیز سے ان کو بچایا، یعنی اس سے بچ کے نکلے، تو پھر انہوں نے دوبارہ فتنہ، اور یہ فسادی قوم ہے نا یہودی، پھر فساد شروع کر دیا۔ تو اللہ نے یہ تاریخ بیان فرمائی ہے۔ پھر جب فساد شروع کیا، کیا کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کو شہید کیا۔ انہوں نے 70,000 انبیاء کرام کو شہید کیا ہے بنی اسرائیل نے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء کو، اتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو پھر دوبارہ اس پر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، اور وہ بابل علاقے کے بادشاہ بیردوس یا اس قسم کا نام تھا، وہ مسلط کیا گیا۔ تو پھر وہی فساد، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو یہود کی تو تاریخ ہے نا، یہ ہے ہی فساد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے فساد مچایا، جرائم کی، تو پھر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ان کو پھر قتل کیا گیا، ان کے ساتھ وہ جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ پھر ابھی جو کچھ عرصہ قبل ہٹلر والا تو سب کو پتہ ہے کہ ہٹلر ان پر مسلط ہوا اور بہت ساروں کو قتل کیا، مردار کیا، یہ سارے کام ان کے ساتھ ہوئے، زندہ جلا ڈالا۔ تو یہ سب چیزیں جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے نا، یہ آج ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور نام لیتے ہیں تو ان کے ہاں جرم ہے، جو ہولوکاسٹ وغیرہ کے نام سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ نے ہر وقت جب یہ فساد مچاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مقرر کر دیتے ہیں جو ان سے پھر نمٹتا ہے، کوئی عذاب ان پر آتا ہے۔ اب آج کل پھر فساد مچائے ہوئے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا عذاب اللہ نے رکھا ہے، اور کس کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرواتا ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور انسان کی جو طبیعت میں ذرا جلد بازی ہے، یہ اللہ نے اس میں ذکر فرمائی ہے کہ انسان جیسے ہی کچھ کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ فوراً مجھے پتہ چلے۔ کفار کہتے تھے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو بس ابھی فوراً سزا ملنی چاہیے، نہیں ملی تو ہم صحیح کر رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان یہی کہتا ہے، مسلمان بھی آج یہی کرتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ بھئی اگر ہم غلط کر رہے ہوں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، عذاب کا اپنا وقت ہے، جب اللہ چاہے، جس طرح چاہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر لائے۔ تو اس لیے یہاں یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اجتماعی زندگی کے آداب بھی اس میں بتائے گئے، یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ ہے حسن سلوک و بالوالدین احسانہ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کو حق دو، اور اسی طرح فضول خرچی مت کرو، کنجوسی مت کرو جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہ سب مختلف چیزیں۔ فرمایا ہاتھ اتنا کشادہ بھی نہ رکھو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، یعنی اتنا خرچہ بھی نہ کرو بلا وجہ، اور اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ ضرورت کی جگہ ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے ہو، ایسا بھی نہ کرو۔ ناپ تول کی کمی بیشی جو ہے کمی، یہ بھی نہ کرو، اور وعدہ پورا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو نا، اس چیز کے پیچھے مت پڑو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو، اس کے بارے میں بات کیوں کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی بھی چیز کی تحقیق کے بغیر لوگ کسی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کان ہے، آنکھیں ہیں، یہ سب چیزیں، زبان ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی نایانی فضول چیز میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا، فضول باتیں کر کے، فضول باتیں سن کے اور بتا کے، بول کے، تو آپ پھنس گئے، اس کا آپ کے ساتھ باقاعدہ حساب کتاب ہوگا۔ مشرکین کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ کی بیٹیاں جو ہے وہ فرشتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لہذا یہ بات غلط ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کہ اگر جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، جس اللہ نے پہلی بار بنایا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اور بھی کچھ ہے کہ یہ لوگ معجزات کے مطالبے کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کے مطالبات کرتے ہیں
کہ بھئی یہ معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اس طرح کا معجزہ، اپنی مرضی کا معجزہ اور فرمائش کا معجزہ مانتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فرمائش کا معجزہ نہیں ملتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرمائش کا معجزہ مل بھی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معجزہ وہ ہے جو اللہ نے ظاہر کر دیا پیغمبر کے ہاتھ میں، بس وہی معجزہ ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو فرمائشی معجزے کی کیا ضرورت، اور فرمائشی جب اللہ نے دیے پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اس لیے بہرحال فرمایا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو پیغمبر آئے ہیں آپ کے پاس دعوت لے کے اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اور پھر جو نہیں مانے گا تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر عذاب و سزا دنیاوی اور اخروی موجود ہے۔ بہرحال کچھ تفصیل مزید بھی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ولا برحمتک یا